ہندوستان میں بدعتیں ختم علماء دیوبند نے کی ہیں، باقی کتابوں سے چیزیں نکال نکال کے کیڑے نکالنا اس کا تو پھر کوئی حد ہے نہیں. اور جو یہ غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں نا وہ خود غلطیوں کی دیگ ہوتے ہیں پوری. ان کے اپنے اندر اتنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ اس کو آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے اگر ان کی غلطیاں کوئی بیان کرنے پر آ جائے. تو ہماری دادی نے واقعہ سنایا کہ جو ہے نا ہندوستان میں قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ چھت پہ کھڑے ہوئے اور اللہ سے اتنی گڑ گڑا کے دعائیں مانگی ہے، اتنی دعائیں مانگی ہیں. کہہ رہے ہم نے اپنی آنکھوں سے گھوڑوں پر فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے. یہ بزرگ اپنا واقعہ آنکھوں دیکھا سنا رہے. میں نے جب یہ واقعہ بیان میں سنایا ہے نا تو ہندوستان سے کئی پرانے لوگوں نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا آج بھی اس گاؤں میں یہ واقعہ مشہور ہے جو آپ نے مفتی صاحب سنایا، لیکن میں نے کسی اس گاؤں کے لوگوں سے براہ راست نہیں سنا تھا، میں نے تو جو مائگریٹ کر کے آگے ان سے سنا تھا. کمنٹس میں لوگوں نے ذکر کیا ہوا تھا کہ یہ مشہور واقعہ فرشتے اترے تھے. تو یہ اللہ کی کرامت ہے. اب اس کو کوئی کہ کس سے سنا رہے ہو بیٹھ کے، قرآن حدیث سناؤ، کس سے سنا رہے ہو تم تو بیٹھ کے، کس سے سنا رہے ہو بیٹھ کے. قرآن بھی تو واقعات سناتا ہے کہ نہیں سناتا؟ تو واقعات سنانا یہ قرآن کی سنت ہے. ہاں واقعہ مستند ہونا چاہیے، ہوائی فائرنگ نہیں ہونی چاہیے. جب قرآن موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات سناتا ہے، سلیمان علیہ السلام کے واقعات سناتا ہے نا، تو مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے اساطیر الاولین، یہ تو قصے سنا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنا رہے ہیں؟ قصے کہانیاں سنا رہے ہیں. بھائی تمہیں اس سے کیا قصے کہانی ہے؟ بس یہ بولو کہ غلط واقعہ سنا رہے ہیں یا صحیح واقعہ سنا رہے ہیں، اور اس سے عبرت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. تو آج بعض لوگوں کو نا قرآن حدیث کا ہیضہ ہو جاتا ہے. ہیضے کا مطلب یہ کہ ایک تو قرآن حدیث ہے جو اصل ہے، ایک ہے لیبل لگاتے ہیں اس کا، بس ہر وقت اس کو قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث. ایک دفعہ میرا بیان ہوا، میں نے کئی واقعات سنائے بیان میں. تو ایک صاحب آئے کہنے آپ نے قرآن حدیث تو کیا نہیں بیان میں. میں نے کہا کوئی ایک بات قرآن حدیث کے خلاف ملی ہے آپ کو پورے بیان میں؟ کوئی ایک ایسی بات کی جو اللہ رسول کی تعلیمات کے خلاف ہو؟ جتنے میں نے واقعات سنائے میں نے کہا ان سب سے تائید کس کی ہو رہی ہے؟ قرآن و حدیث کی ہو رہی ہے، جو احکامات قرآن و حدیث دے رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں جیسے ہیضہ. جیسے مولانا سلوری تھانوی نے لکھا ہے کچھ لوگوں میں تقویٰ ہوتا ہے، کچھ میں تقوی کا ہیضہ ہوتا ہے، تقویٰ نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ تقوی کا ہیضہ کیا ہوتا ہے کہ کتے سے کسی نے پوچھا کہ تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا کہیں چھینٹے نہ پڑ جائیں. تو یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تقوی کا کیا ہے؟ ابے تو سارا دن گٹر کا پانی پیتا ہے، اس سے تو ناپاک ہو نہیں رہا، پیشاب بھی پی رہا ہوتا ہے تو بیٹھ کے، اور جب پیشاب کرنے کا ٹائم آتا ہے تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے. تو انہوں نے لکھا اسی طرح بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں نا تو ان کو تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے بھی لگتا ہے کہ توکل کے خلاف ہو جائے گا، درد سے کر رہے ہیں ہاں ہو نہیں کرتے کہ ایسا نہ ہو صبر کے خلاف ہو جائے. تو فرماتے تھے یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تقوی کا کیا ہے؟ ہیضہ ہے. جب تکلیف ہوتی ہے تو آئے ہوئے ہوتا ہے، یہ کوئی صبر کے خلاف نہیں ہے. غم ہوتا ہے تو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. تو فنٹر بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے انسان کو، جتنا ہے اتنی اوقات میں رہے. تو اسی وجہ سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اکثر فرمایا کرتے تھے میرے پاس انسان کا بچہ بننے کے لیے آیا کرو، بزرگ بننے کے لیے نہیں آیا کرو. یعنی بزرگی کا جو غلط مفہوم لوگوں کے دماغوں میں، انسان بن جاؤ نارمل جیسے تمیز کے انسان ہوتے ہیں. تو بزرگ کا جو کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں ہے وہ اس کانسیپٹ کے لحاظ سے کہہ رہے تھے کہ یہ بزرگ بننے کے لیے نہیں آیا کرو، انسان بنا کرو. تو اب یہ جو میں نے کہا نا قرآن حدیث کا ہیضہ، اس کا غلط مطلب نہ لے کے جائیں. مطلب یہ کہ ہوتا وہ قرآن و سنت نہیں ہے، بس لیبل لگا کے نا ہر چیز کو ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش کرنا کہ جیسے ہم تو بس قرآن حدیث ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ہر چیز کو بیلنس لے کے، اعتدال سے لے کے چلنا چاہیے. جب واقعات آئے ہیں تو 2-3 واقعات اور بتا دیتا ہوں. میری دادی نے مجھے بتایا، حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری دادی بیعت تھی. میری دادی کے عقیدے سارے توحید والے تھے. میری دادی قبر پرست بولو نہیں تھی. میری دادی نے کبھی تیجے 40ویں کے کھانے بولو نہیں کھائے. اگر علماء دیوبند قبر پرست ہوتے، اگر علماء دیوبند بدعتی ہوتے تو ہماری دادی، والد، دادا، پردادا سارے قبر پرست ہوتے. میرے بھائی، میرے تو دادا بھی بیعت تھے جو ہندوستان میں حضرت جو محمد شفیع خان کے نام سے نا، جنہوں نے 60 سال مدرسے میں پڑھایا ہے، وہ بھی بیعت تھے دیوبند کے کسی بزرگ سے. میرے پردادا حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. تو ہم نے تو اپنے دادا پردادا سے جو دین ہمیں گھر میں ملا ہے اس میں نہ کنڈے ہیں، نہ تیجا ہے، نہ 40واں ہے، نہ قبر سے دعائیں مانگنا ہے. میرے والد صاحب کی قبر بھی ایک بالش ہے، مٹی کی قبر ہے. میرے دادا کی قبر بھی ہندوستان میں ابھی بھی جا کے دیکھ سکتے ہو، پردادا کی قبر بھی ایسا ہی ہے. تو یہ میری دادی کا بھی ایسا ہی حساب کتاب ہے. تو ہندوستان میں بدعتیں ختم علماء دیوبند نے کی ہیں. باقی کتابوں سے چیزیں نکال کے کیڑے نکالنا اس کا تو پھر کوئی حد ہے نہیں. کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس غلطی کو لیا نہیں گیا ہے، اس غلطی کو اتنا ہی رکھا گیا ہے جتنی جس کی غلطی ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی علماء دیوبند میں کسی نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو ہم اس کے مکلف نہیں ہے، نام اس میں اس کو فالو کرتے ہیں، ہو گئی ختم، قصہ ختم. اب آپ اگر پوری امت کی غلطیاں کتابوں سے نکال کے کتاب چھاپ دو تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ پوری امت کیا تھی؟ غلطی تھی. اس میں کوئی کام ڈھنگ کا پھر علماء دیوبند نہیں بچتے، پھر تو پوری دنیا کے سارے علماء ہی خراب نکلیں گے آپ کو. تو کوئی بھی نہیں بچے گا دنیا میں. اور جو یہ غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں نا وہ خود غلطیوں کی دیگ ہوتے ہیں پوری. ان کے اپنے اندر اتنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ اس کو آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے اگر ان کی غلطیاں کوئی بیان کرنے پر آ جائے. تو ہماری دادی نے واقعہ سنایا کہ جو ہے نا ہندوستان میں قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، بالکل کوئی دور دور تک بارش کا نام و نشان نہیں تھا. اچھا، میری دادی خود بھی بہت تہجد گزار اور عبادت گزار تھیں، اللہ ان کی مغفرت کرے. شوال کے 6 روزے ہو گئے، رمضان میں مصلی سنبھال لیتی تھی. بس پہلے تو عورتیں ایسے ہی ہوتی تھیں، ہر وقت مصلی اور تسبیح. اور ایک ان کے اندر عیب تھا، ڈرامہ دیکھتی تھیں پڑوسیوں کے جا کے.
وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا. دادی کا تقویٰ دیکھو, ہر وقت اللہ اللہ اور اتنی پرہیزگاری اور مصلی پہ دعائیں, اور آخر عمر میں گھٹنے جواب دے گئے تھے, لیکن پھر بھی نمازیں پہ نمازیں چلتی تھیں ان کی. لیکن 8 بجے ڈرامہ آتا تھا پڑوسیوں کے ہاں, وہ دیکھنے جاتی تھی. وہ ہماری سمجھ میں اب تک آیا نہیں, اور اتنی تسلی سے ڈرامہ دیکھتی تھی کہ ڈرامے کو حقیقی معنی میں انجوائے کرتی تھی. وہ ایسا لگتا تھا کہ ڈرامے کے اندر گھس گئی ہیں. جیسے کسی نے ڈرامے میں سین آیا نا, ڈانٹ دیا, ارے بھائی کیوں ڈانٹ رہا ہے اس بیچاری کو, ایسے تبصرہ کر رہی ہوتی. رو رہا ہے, رونے کا سین آیا تو رو رہی ہیں بیٹھ کے, پورا انجوائے کرتی تھی. لیکن اس زمانے کے ڈرامے بھی یہ نہیں ہوتے تھے. خیر ڈرامہ تو ڈرامہ ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ ڈرامے دیکھیں. تو اتنا صبر ہم نے ان میں دیکھا, اتنا صبر. میری دادی بتاتی تھی میرے 8 بچے فوت ہوئے ہیں پیدا ہونے کے بعد, 8 بچے, اور 9 سال 10 سال کے ہو کے صبر کیا. پھر میرے والد صاحب بچے تھے اور میرے تایا 2 بیٹے بچے تھے. تو پہلے عورتوں میں صبر بہت تھا. تو وہ انہوں نے واقعہ سنایا, یہ میں ان کے ثقہ ہونے کی دلیل پیش کر رہا ہوں کہ وہ جو واقعہ سنائیں گی تو مستند واقعہ ہوگا, ان کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بار نہیں, ہندوستان میں متعدد بار دیکھا ہے. ہم تو رہتے تھے مظاہر علوم میں, جہاں حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا نا, مظاہر علوم, جو بھی علماء دیوبند ہی کی شاخ تھی. انہوں نے فرمایا ہندوستان میں ایک بار نہیں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب قحط پڑتا تھا تو پھر یہ اکابر جو ہے نا, جو مظاہر علوم سے اور دارالعلوم دیوبند سے, یہ بزرگان دین جایا کرتے تھے میدان میں نماز پڑھنے کے لیے. تو وہ میری دادی نے ہمیں بتایا کہ ہم بھی جاتے تھے, سارے عورتیں بچے مرد سب نکلتے تھے کھلے میدان میں, اور پہلے سے ٹینٹ اور تمبو کا اور دیگوں کا انتظام ہوتا تھا, دیگوں کا, کہ جب نماز ہم پڑھیں گے تو بارش ہوگی, تو جب بارش ہوگی تو کیا کھائیں گے. یعنی اتنا یقین ہوتا تھا کہ بارش ہوگی. انہوں نے بتایا کہ ہم جاتے تھے, پھر وہ دعائیں مانگتے تھے, اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے. اس کے بعد جب دعا ختم ہوتی تھی ایک دم آسمان پہ بادل آتے تھے اور دے دنادن بارش, اور پھر چاول کھا رہے ہوتے تھے بیٹھ کے نا سب لوگ خوشی میں. تو ہمارے پڑوس میں ایک ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے, ابھی تو شفٹ ہو گئے لاہور میں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے اگر زندہ ہیں. ڈاکٹر نہیں سوری, ان کے بیٹے ڈاکٹر تھے. میں نے ان کو یہ واقعہ سنایا اپنی دادی کے انتقال کے بعد نا, کہ آپ بھی تو ہندوستان میں رہے ہو, تو آپ نے بھی کوئی ایسا واقعہ دیکھا. انہوں نے بتایا کہ ہم نے بھی دیکھا. انہوں نے کہا کہ ہم اسی طرح, بوڑھے تھے نا وہ بھی, کہہ رہے ہم اسی طرح ہندوستان میں نا جب قحط پڑا تھا تو ہم جا رہے تھے استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے, نماز استسقاء ہے نا یہ. تو ہندو پتہ ہے کیا باتیں کر رہے تھے, کہہ رہے ہمیں دیکھ کے کہ موسلے جا رہے ہیں بارش برسانے کے لیے. مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں ہندو, ویڈیو نہ بنائیں ٹھیک ہے نا, موسلے جا رہے ہیں کیا کرنے کے لیے, بارش برسانا. اور ہندوؤں کا یقین ہوتا تھا یہ بارش برسوا کے آئیں گے. تو انہوں نے مجھے بتایا, یہ جو یہاں ادھر ہی کارنر والا گھر تھا ان کا, تو لاہور چلے گئے بیچ کے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جب گئے ہیں تو اتنی شدید ترین گرمی تھی کہ گراؤنڈ میں ٹھہرنا ممکن نہیں تھا. کہہ رہے ہیں جو عالم تھے انہوں نے نماز پڑھائی ہے, اتنا زیادہ روئے ہیں اتنا زیادہ روئے ہیں کہ, اور پھر سجدے میں اتنا لمبا سجدہ کیا, ایسا لگ رہا تھا ہماری کمر جو ہے نا وہ سورج کی تپش سے, سورج کی گرمی سے جل جائے گی کمر. یار اس کے بعد اتنا روئے, اتنا گڑ گڑائے, کوئی بادل کا دور دور تک نشان نہیں. تو کہتے ہیں جب بہت زیادہ گڑ گڑائے ہیں نا تو اچانک ہم نے دیکھا بادل آئے ہیں اور دے دنادن بارش. کہتے ہیں جب ہم واپس آ رہے تھے نا بارش میں نہاتے ہوئے, تو ہندو کہہ رہے تھے وہ موسلے بارش برسا کے آ گئے. ہندوؤں کو بھی یقین ہوتا تھا کہ بھائی یہ جو ہے نا بارش برسوا کے آئیں گے. تو ہندو کہہ رہے تھے, خوش ہو رہے ہوتے تھے, اور ہمیں بول رہے ہوتے تھے یہ موسلے جو ہے نا بارش برسوا کے آ گئے. یہی واقعہ میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے بھی سنا. انہوں نے بھی اپنا واقعہ سنایا, دارالعلوم کرنگی کا, قحط پڑا ہوا تھا کراچی میں, بہت حالات خراب, دعا مانگی ہے اور اللہ نے بارش برسائی. آج کل نہیں ہوتی استسقاء میں بارش. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز استسقاء میں جو سنت طریقہ ہے نا, کہ آپ بالکل لٹے پٹے جاؤ اور توبہ کرو. یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے, اور جتنے بھی پیغمبروں نے, کہ توبہ استغفار کرو اپنے گناہوں سے, اس کے بدلے میں اللہ آسمان سے کیا برسائے گا, بارشیں. اب توبہ استغفار نہیں ہے, نماز استسقاء تو رہ گئی ہے, لیکن اس میں سے توبہ کا عنصر کیا ہو گیا, ختم. نماز پڑھنے بھی جا رہے ہوں گے نا تو ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہوں گے وہاں پہ. نماز کے بعد بھی جس سے سیٹنگ چل رہی ہے نا اس سے فون پہ رابطہ کرنے کا پروگرام ہوگا. تو جب اللہ کے سامنے جذبہ ہی ختم ہو گیا میرے بھائی, تو بس جو برس رہی ہے اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرو. تو یہ بھی ایک قسم کی کرامت کا واقعہ ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا. بخاری مسلم کی ہے غالباً حدیث, ایک صحابی نبی کے پاس آئے, دیہاتی صحابی. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے ہیں, قحط پڑا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی. تو وہ صحابی آئے ہیں, اس کے بعد انہوں نے کہا 3 دن سے بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی, اتنی بارش ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی, اللہم حوالینا لا علینا. بند ہونے کی دعا پھر بھی نہیں مانگی کہ اللہ بند کر دے, نہ. بارش اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے, اس کو بند کرنے کی دعا نہیں مانگنی چاہیے. اے اللہ اس کو ہمارے مدینہ کے اطراف میں لے جا, ڈائریکٹ ہمارے اوپر نہ برسا. اور ہم نے بارش کی برکتیں دیکھی ہیں. میں نے یہاں گارڈننگ کی ہوئی ہے نا,
پانی بھی دیتے ہیں, کھاد بھی ڈالتے ہیں, پودے ہی نہیں صحیح طرح سے اگتے. 2 چھینٹیں پانی کے برستے ہیں, ایک دم ٹھڑک خود بخود ہی, یعنی وہی پانی جو بارشی کا ہے, جو کنویں سے نکال کے ہم دے رہے ہیں یا ٹینکر سے ہم ڈال رہے ہیں, اس میں وہ برکت ہی نہیں ہے. اللہ میاں جب ڈائریکٹ چھڑکاؤ کرتا ہے تو 2 چھینٹیں مارتے ہیں اور ایک بھنڈی ایک دم نکل پڑتی ہے. سلاد پتہ میں نے لگایا تھا 6 مہینے سے, جیسے ٹھگنی عورت کے بچے ہوئے نا, بڑے ہی نہیں ہو رہے تھے. تو وہ شوہر کہہ رہا ہے کہ اس کو جتنا بھی کھلائے گی یہ بڑے, وہ تپا ہوا تھا بہت زیادہ. وہ خاتون کہہ رہی تھی کھا لو جلدی جلدی بڑے ہو جاؤ گے. تو میاں غصے میں کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ نہیں بڑے ہوں گے, ان کو جتنا کھلائے گی اور چھوٹے ہوں گے. تو ہمارا سلاد پتہ بھی بڑا ہی نہیں ہو رہا تھا. تو بھنڈی لگائی, وہ ایک جگہ تو بڑھ گئی, دوسری بڑی نہیں رہی. ادھر ابھی کراچی میں نہیں 2 دن بارش ہوئی ہے, چند دن پہلے, وہ چھینٹیں آئی ہیں, ٹھڑک سب اگنا شروع ہو گیا. تو پتہ نہیں اللہ نے کیا اس میں برکت رکھی ہے. تو اس لیے نبی نے فرمایا اللہ ہمارے ارد گرد, ہمارے اوپر نہیں. It is the blessing of God, but it is a source of trouble for the people of Karachi. ہم نے رٹا لگا کے یاد کیا تھا, کراچی کے پیپل کے لیے سورس آف ٹربل ہے یہ. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھو, یہ سورس آف ٹربل تو ہے, لیکن پھر بھی اس کا ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے. بارش ہو کے جو ٹربل پیدا ہوتی ہے نا کراچی میں, وہ بھی غلط ہے, لیکن نہ ہونے سے جو ٹربل ہوگی وہ بہت زیادہ غلط ہوگی, اس سے بیماریاں پھوٹتی ہیں. تو اس لیے گٹر کے ڈھکن وکن نہیں ہے, گٹر کا لائن پانی بہتا ہے, تو اس میں اس کی وجہ سے بارش بند ہونے کی دعا نہ مانگا کرو. خیر, تو اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ اشکال کیا, اعتراض کیا کہ بھئی اچانک کتاب کیوں نہیں آ جاتی. تو آج بھی لوگ نا اوٹ پٹانگ قسم کے مطالبے کر رہے ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے نبی کے دل میں بھی خواہش ہوتی ہوگی کہ بھئی اللہ کا یہ قدرت تو ہے نا, اچانک کتاب دے دے مجھے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ کو جیسے میں دے رہا ہوں نا, آپ ویسے ہی لیں کتاب. ہم نے آپ پر ایسے وحی کی ہے جیسے نوح علیہ السلام پر, ابراہیم علیہ السلام پر, اسحاق علیہ السلام پر, یعقوب علیہ السلام پر, سارے پیغمبروں پر اسی طرح آئی ہے. تو یہودی باقی پیغمبروں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اور رہا مسئلہ یہ, آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اچانک ہم کتاب دے دیں گے تو یہ ایمان لے آئیں گے؟ نہ. موسیٰ کو اچانک کتاب ملی تھی, پھر بھی انہوں نے کہا تھا ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, دیتا ہوا نظر آئے اللہ تعالیٰ, تو وہاں کون سا چھوڑا تھا انہوں نے. اس کا مطلب ضدی اور ہر دھرم لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہے. تو ہمیں اس میں بہت بڑا سبق ملتا ہے. ہم پازیٹیو وے میں اپنا کام کرتے چلے جائیں, ساری دنیا ٹھیک نہیں ہوگی. میرا جو عدالتی خلا والا, یہ پتہ نہیں تراوی والا بیان تھا, اس پہ کسی ایتھیسٹ نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگوں کے پھڈے سلجھانے میں, یعنی مسلمانوں کے پھڈے سلجھانے میں معاذ اللہ ناکام ہے. یعنی اس نے اس کو اللہ کا مذاق اڑانے کا ذریعہ بنایا کہ یار تمہارا اللہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا ہے کہ تراوی 8 ہیں کہ 20 ہیں, تراوی طلاق 3 ہیں کہ 1 ہیں, تو تمہارے اپنے مسئلے نہیں اللہ نے حل کیا, ہمارے مسئلے کا حل کرے گا. تو یہ بات بھی قرآن بیان کر چکا ہے. 8 اور 20 کا اتنا بڑا اختلاف تھوڑی ہے, پڑھتے تو ہیں نا دونوں. زیادہ بڑا اختلاف تو اس کا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے, ایک اللہ ہے یا ایک سے زیادہ خدا ہیں, آخرت ہے یا ہم مر کے مٹی ہو کے ختم, یہ تو زیادہ بڑا اختلاف ہے نا. تو نبی کے دور میں یہ جب بڑا اختلاف ہوتا تھا تو نبی اس سے پریشان ہوتے تھے کہ بھائی اللہ ایک دفعہ مسئلہ حل کیوں نہیں کر دیتا, سب کو گن پوائنٹ پہ مسلمان بنا دے, اور جو یہ لوگ معجزے مانگ رہے ہیں وہ سارے دکھا دے اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے فرمایا کہ نہ وَلِذَٰلِکَ خَلَقَهُم, میں نے پیدا ہی اختلاف کے لیے کیا ہے. کچھ لوگ حق کو مانیں گے, کچھ نہیں مانیں گے, یہی ہے, اسی کا نام کیا ہے, دنیا. اللہ چاہتا, اللہ نے ایتھیسٹ کا جواب قرآن میں دیا ہے, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, ہم چاہتے سب کو ایک جیسا نیک شریف شرفا بنا دیتے, دنیا میں کوئی خرابی ہوتی نہیں. لیکن پھر آزمائش کیا ہو جاتی, ختم. جب سب ایک جیسے ہیں تو پھر نیک بننے میں کوئی قربانی بولو نہیں ہے. کہیں کلچر ہی سارا ہی ٹھیک ہو گیا, دنیا سے شراب ختم ہو گئی تو شراب چھوڑنے والے اور پینے والے میں فرق کون کرے گا, بولو نا. دنیا سے زنا ہی ختم ہو گیا تو زنا سے بچنے والوں کو اللہ کیوں ثواب دے گا؟ پھر اللہ کہے گا تو کوئی نیا ہے جو زنا سے بچ رہا تھا, سارے بچ رہے تھے, تو بچ گیا تو کیا تیر مار لیا ہے بھائی. کوئی یتیم کی کفالت کرے اور نہیں کرے تو کوئی فرق رہے گا دونوں میں؟ اللہ کہیں گے سارے ہی کرتے تھے بھائی, کچھ یتیم کی کفالت کرتے ہیں, کچھ یتیم کا مال کھاتے ہیں, کچھ کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں, کچھ ظلم کو روکتے ہیں. صحابہ کرام کو اللہ نے انہی باتوں سے تسلیاں دی ہیں. تو یہ جو ایتھیسٹ لوگ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ سے معاذ اللہ مسئلے حل نہیں ہو رہے, اللہ 1 منٹ میں مسئلے حل کر سکتا ہے, لیکن اللہ نے کہا میں نے چھوڑ دیا لوگوں کو, یہ میں حقیقی فیصلہ جو کروں گا نا وہ آخرت میں کروں گا کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط. دنیا اسی کا نام ہے, یہی پھٹے میں زندگی گزرے گی, کہیں ظلم ہوگا, کہیں انصاف ہوگا, کہیں غلط بیانی ہوگی, کہیں صحیح بیانی ہوگی, یہ سب کچھ چلے گا. اسی طرح مارکیٹ میں تم نے دنیا مسافر خانہ ہے, کوئی لٹک کے جائے گا, کوئی بیٹھ کے جائے, کسی کو سیٹ ہی نہیں ملے گی. تو اسی طرح دنیا گزرے گی. تو بڑا اشکال تو 8 اور 20 تراویح سے زیادہ اشکال تو یہ ہوتا ہے کہ تم تو اللہ کے منکر ہو, اللہ نے تمہیں پھر بھی چھوڑا ہوا ہے. تو ملحد کو چاہیے یہ اعتراض کرے میں تو خدا کا انکار کر رہا ہوں تو خدا مجھے عذاب کیوں نہیں دے رہا. اصل تو اعتراض تو یہ ہونا چاہیے. تو اللہ کہتے ہیں میں اس لیے عذاب نہیں دے رہا کہ میں اگر گن پوائنٹ پہ لوگوں کو مسلمان بنانا شروع کر دوں نا, جیسے ہی کسی نے انکار کیا فوراً سانپ آیا اور لپیٹ کے اس کو مار دیا, تو سارے کیا ہو جائیں گے, سارے مومن ہو جائیں گے, سارے مسلمان ہو جائیں گے, سارے خدا کو ماننے لگیں گے. تو تبھی تو امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ میدان جنگ میں جب کافر کو قتل کیا جاتا ہے اس کے کفر کی وجہ سے نہیں کیا جاتا, اس کی طاقت اور قوت جو وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے اس طاقت کو روکنے کے لیے قتل کیا جاتا ہے. امام شافعی کی رائے یہ کہ اس کو اس کی کفر کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے. امام حنیفہ کی رائے کہ نہیں, کفر کی وجہ سے نہیں. امام صاحب کی دلیل اس میں بڑی مضبوط ہے.
کہتے ہیں کفر اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ قتل کیا جائے، بلکہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے اس کو زندہ رہنے دیا جائے، کیونکہ ایگزامینیشن ہال میں رکھنا تب امتحان ہوتا ہے. ایگزامینیشن ہال سے پکڑ کے باہر نکال دیا، وہ کہے گا مجھے تو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بھائی 3 گھنٹے کسی کو پراپر ٹائم ایگزامینیشن ہال میں دو گے، اس کے بعد فیل ہوگا تو چمبا پلیٹ اس کے ابا کرے گا. وہ 3 گھنٹے کے لیے گیا ایگزامینیشن ہال میں، ٹیچر نے ایگزامینر نے دیکھا کہ اس کو پیپر آ نہیں رہا، 5 منٹ میں اس نے کچھ بھی نہیں حل کیا، ابھی 5 اور ٹھڈا مار کے باہر نکال دیا اس کو کہ ہمیں پتا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا. اس کے بعد ایک بہانہ تو آ گیا نا اس کے پاس. اب ابا جب فیل ہوگا، یہ بندہ فیل ہوگا، ابا چترول لگائیں گے تو یہ بندہ ابا کو بولے گا ابا مجھے بیٹھنے کہاں دیا. اب ابا ایگزامینر کے پاس گئے، تو نے بیٹھنے کیوں نہیں دیا؟ کہہ رہے 5 منٹ سے تو اس نے کچھ نہیں کیا، 5 منٹ بیٹھا رہا تھا، 5 منٹ میں دیکھ رہا تھا کچھ بھی نہیں کر رہا تھا. تو میں نے کہا جو جنہوں نے امتحان حل کرنا ہوتا ہے وہ تو شروع سے ہی بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، پیپر حل کرنا شروع کر دیتے ہیں نا. اور جن کو کچھ بھی نہیں آتا وہ شروع سے ہی بیٹھ کے، ہم نے تو دیے نا امتحانات، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کدھر سے پھرا ملے گا، کیا ہوگا، جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں اور پھرے تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو ایگزامینر نے کہا کہ جی آپ کا بیٹے کو میں نے 5 منٹ میں جج کر لیا تھا کہ اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا اس کا بھی ٹائم ویسٹ ہوگا، ہمارا بھی ہوگا، پہلے ہی میں نے اس کو کیا کر دیا، باہر نکال دیا ایگزامینیشن ہال سے. ابا کہے گا کمبخت تو پوری حجت تو تمام ہونے دیتا، حجت تو تمام ہونے دیتا، 3 گھنٹے جو اس کا ٹائم ہے اس میں اس کو پورا بیٹھنے کا موقع دیتا، پھر میں اس کے چمبا پلیٹ کرتا. تو نے تو مجھے چمبا پلیٹ سمجھتے ہو؟ تو چمبا کا مطلب پلیٹ، چمبا وہ جو کبھی لگا ہو تو پھر مطلب پتہ چلے گا، یہ چیز الفاظ سے نہیں سمجھائی جا سکتی. تو اسی طرح جب کافروں سے جنگ ہوتی ہے میدان جنگ میں، تو ان کو ان کے کفر کی بیس پہ قتل نہیں کیا جاتا. قتل اس لیے کہ بھائی جنگی ہے، جنگی میں تو ظاہر ہے جب تک قتل نہیں کرو گے تو غلبہ کیسے حاصل ہوگا. تو ورنہ وہ امام صاحب کہتے ہیں کفر اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو زندہ چھوڑا جائے تاکہ یہ اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کرے، اور ہو سکتا ہے ایمان لے آئے، نہ لائے تو پھر اللہ کی حجت تمام ہوگی. اللہ کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، عمر نہیں دی ہم نے تمہیں جس میں تم نصیحت حاصل کر لیتے. وہ کہتا ہے اللہ کہاں دی تھی، میں تو بھی بالغ ہوا تھا میدان جنگ میں، مجھے کفر کی وجہ سے کاٹ کے چلے گئے تھے، مجھے تو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو اس لیے جو بھی اس کی طبعی عمر ہے اس تک اس کو زندہ رہنے کا موقع دیا جائے گا. تو پھر وہ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، نہیں لائے تو اللہ اس سے حساب و کتاب لے گا. تو یہ دنیا نام ہے اسی اختلاف کا. تو اس لیے ان اختلافات میں ٹینشن زیادہ نہ لیا کرو. ہم نے جو چیز صحیح لگ رہی ہے ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے، اور آخرت میں پھر اللہ اسی بیس پہ اجر دے گا. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ان کے جو یہ اعتراض ہے نا کہ اچانک تورات کیوں نہیں مل جاتی، اس سے پریشان نہ ہو. یہ آپ کو اچانک قرآن کیوں نہیں مل گیا پورا؟ کیونکہ جب موسیٰ کو پوری تورات ملی تھی تو بھی ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ کوہ طور پہ جا کے لے کر آئے ہیں، ہم اللہ کو دیکھیں گے، اللہ تو نظر آیا نہیں، ہمیں کتاب ہی نظر آ رہی ہے. تو اس لیے ان کے اعتراضات